ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارا رب تو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اس دعا سے ہمیں جو بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان اپنے سے پہلے افراد کے لیے جو فوت ہو چکے ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کی نصیحت کی تو تم قبرستان میں جایا کرو اور اہل قبروں کے لیے، اہل قبرستان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرو۔ اس سے یہ ہوگا کہ تمہیں بھی اس حقیقت احساس ہوگا کل ہم نے بھی اس مرحلے سے دوچار ہونا ہے۔ اگر آج ہم کسی کے ہاں درجات کی بلندی کے لیے قبرستان جائیں گے تو یقیناً کل جب ہم اس مرحلے سے دوچار ہوں گے تو ہمارے بعد کی نسلیں، ہمارے بعد کے افراد بھی ہماری قبر پر آئیں گے۔ لیکن اگر ہماری زبانوں سے دوسروں کے لیے رحمت کے اور مغفرت کے الفاظ، مغفرت کی دعائیں جاری نہیں ہوں گی، کوئی ہمارے لیے بھی دعا نہیں کرے گا۔ تو اس دعا کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیجئے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ آج کے پروگرام ہم نے دو دعاؤں کو ہم نے پڑھا۔ پہلی دعا میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا مانگنی ہے کہ ہم نے اپنی فکر بھی کرنی ہے اور اپنے اہل و عیال کی اصلاح کی بھی فکر کرنی ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ اس بات کی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں متقین کے امام بننے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی بھی دعا کرنی ہے اے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے اور ان لوگوں کو بھی بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، یعنی ہم سے پہلے لوگوں کے، ہم سے پہلے دور کے جو مسلمان ہیں جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ان دعاؤں کو بھی دہرانے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہم مومن بندوں کی دعا کو پڑھیں گے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں کیا ہے، اور وہ دعا یہ ہے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دے، فاغفر لنا ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تیری ذات ہر ایک کام پر قادر ہے۔ ناظرین کرام، اس دعا میں جس نور کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ مومنوں کے ایمان کا نور ہوگا، ان کے اعمال صالحہ کا نور ہوگا، اور جب انسان میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنت میں داخلے کا پروانہ دیں گے اور کافروں کو جہنم میں داخلے کا حکم دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک ایک روشنی دیں گے۔ تو جب کفار اس روشنی کو لے کر آگے بڑھیں گے تو وہ کفار کی روشنی ختم ہو جائے، ان کا نور ختم ہو جائے گا۔ تو اس موقع پر وہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دے تاکہ ہم بھی سلامتی کے ساتھ، تاکہ ہم حفاظت کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکیں اور تیرے نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں میدان حشر میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ تو میں حیران ہو کر سوال کرتا ہوں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس دن تو دنیا کے سارے انسان جمع ہوں گے تو آپ کس طرح اپنی امت کو پہچان لیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت دن میں اپنی امت کے لوگوں کو ان کے اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے پہچان لوں گا، یعنی میری امت کے افراد جو کہ باقاعدگی سے وضو کرتے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے تو ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، تو میں اعضاء کے چمک جانے کی وجہ سے جو نور ہے میں اس نور سے انہیں پہچان لوں گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے، ربنا اتمم لنا نورنا فاغفر لنا، اے ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دے، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما، اے اللہ میری نگاہ میں نور پیدا فرما، میرے کانوں میں بھی نور پیدا فرما، میرے اوپر بھی نور عطا کر، میرے نیچے بھی نور عطا کر، میرے پیچھے بھی نور عطا کر، اور میرے نور ہی نور پیدا فرما۔ یہ نور جب جس وقت عطا ہوگا اسی وقت ہمیں جنت میں داخلے کا پروانہ ملے گا۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہمیں سب سے پہلے سورۃ الحدید میں ملتا ہے۔ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں اس نور کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم تری المؤمنین والمؤمنات
یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم، کہ قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے اور بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہر من قبلہ العذاب۔ اس دن منافق مرد و عورت ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ جواب دیا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا اور اس کے اندرونی حصے میں تو رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ یونادونہم الم نکم معکم، منافقین اب اہل ایمان کو پکاریں گے، یونادونہم الم نکم معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ یہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنہ میں پھنسا رکھا تھا اور انتظار ہی میں رہے اور شک و شبہ کرتے رہے اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے ہی میں ہی رکھا۔ تو ناظرین کرام، یہ جو نور ہے، یہ جو روشنی ہے، یہ انسان کو جنت میں داخلے کے لیے چاہیے، لیکن یہ اسی وقت انسان کو مل سکتی ہے جب ایک انسان اعمال صالحہ بھی کرے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے، اللہ تعالیٰ میرے لیے نور کو مکمل کر دے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے، مددگار ہے کہ جو ایمان لے کر آئیں۔ کیونکہ وہ اہل ایمان کو ظلمت سے نور کی طرف لے کر آتا ہے، اور جن لوگوں نے انکار کی روش اختیار کی، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جن لوگوں نے انکار کیا طاغوت ان کا دوست ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو نور سے اندھیرے کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الزمر میں ارشاد فرماتے ہیں فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ جس شخص کا سینہ دین اسلام کے لیے کھول دیتا ہے فہو علی نور من ربی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نور کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نور پر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ان دعاؤں کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے رب کی ذات پر پختہ ایمان لانے کی توفیق دے اور ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ دنیا میں بھی ہم کامیابی حاصل کریں اور آخرت میں کامیابی ہمارا مقدر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔